اسلام آباد میں پختون ہونے کی بنیاد پر جو مبینہ طور پر آپ کے ساتھ ہو سکتا ہے وہ ذرا آپ سنیے گا کہ کس طرح سے ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، اور صرف یہ ایتھنیسٹی کی بنیاد پر ٹارگٹ اس لیے کیا جا رہا ہے کہ آپ پی ٹی آئی کے نہ ہوں۔ تو سب سے پہلے ایمان اور ہادی آپ کے وقت کا شکریہ۔ آپ پہلے ہادی آپ یہ بتائیے کہ آپ کس کیس میں گئے تھے، کیونکہ مجھے یاد ہے کل بھی آپ اس کے لیے بھٹک رہے تھے۔ پھر میں ایمان سے ذرا آج کی صورتحال میں پوچھتا ہوں جو ایمان نے دیکھا۔ اسد ہوا یہ کہ یہ ہفتے کی رات کو ہمیں خبر ملی کہ 2 ریڑھی بان ہیں جنہیں وہ اپنی محنت مزدوری کرتے ہیں ضلع مرکز میں، انہیں وہاں سے اٹھا لیا گیا ہے اور تھانے میں لا کے بٹھا دیا گیا ہے، اور ان کی کوئی گرفتاری نہیں ہے، انہیں بتایا نہیں جا رہا انہیں کیوں لایا گیا، بٹ انہیں وہاں بٹھا دیا گیا ہے۔ اب یہ ریڑھی بان وہی ریڑھی بان ہے جن کی پٹیشن اسلام آباد ہائی کورٹ میں سب جوڈس ہے، اور اس میں ایک اسٹے آرڈر بھی موجود ہے کہ ان کو آپ نے ہراساں نہیں کرنا، انہیں ان کی محنت مزدوری کرنے دیں، ہراساں مت کریں۔ ان کے لائسنسنگ کا ایشو جو ہے وہاں پہ چل رہا ہے کیونکہ انہیں لائسنس دیے تھے حکومت نے۔ ان کو کئی دفعہ ہراساں کرتی ہے پولیس، جا کے تھانوں سے ریلیز کرانا پڑتا ہے کیونکہ وہ ان سے بھتہ مانگتے ہیں۔ پولیس اہلکار ان کے جو مال و متاع ہوتا ہے وہ فری لینے کی کوشش کرتے ہیں، برگر کھاتے ہیں، جوس پیتے ہیں اور پیسے نہیں دیتے، بدماشی کرتے ہیں، انہیں ہراساں کرتے ہیں کہ تم جیسے یہ ہمارا ملک ہے اور تم یہاں پہ جو ہے ہمارے قرض دار ہو جو یہاں پہ رہتے ہو۔ تو وہ ان کو لے کے جایا گیا۔ ہم اتوار کی صبح اٹھے تو ہمیں اتوار کی صبح ہم گئے تھانے میں، گئے تھانہ رمنا ہم گئے، اور مصطفیٰ نام کے ایس آئی ہیں جو انہیں گرفتار کر کے لائے تھے، اور وہ ان سے لوٹ مار کرتے رہتے ہیں، ویسے بھی پیسے لیتے رہتے ہیں، چیزیں کھاتے رہتے ہیں ان کی۔ تو ان کو جب ہم گئے تو یہ صحن میں اور کھا کے پیسے نہیں دیتے، بالکل بدماشی کرتے ہیں، وہ اپنی وردی کا زوم جماتے ہیں۔ تو وہاں جب ہم گئے تو وہ صحن میں یہ بیٹھے ہوئے تھے اور حوالات میں نہیں تھے، تو ہمیں سمجھ آ گئی بات، اور ہم نے ان سے جو ہے وہ اس پہ اختلاف کیا، ان سے ضد کی کہ آپ رجسٹر نمبر 2 میں ان کی گرفتاری ڈال دیں تھانے کے، اور اگر آپ ڈال دیں گے تو پھر آپ عدالت میں پیش کریں گے۔ اگر آپ نے یہ نہیں کرنا تو انہیں حبسے پہ جا میں یہاں صحن میں نہ بٹھائیں، یہ کسی وڈیرے کا، کسی جاگیردار کا حکومت خانہ نہیں ہے، ٹارچر سیل نہیں ہے، آپ نے حوالات میں نہیں باہر بٹھایا ہوا ہے، اگر نہیں ہے تو گرفتاری نہیں ڈالنی، کوئی جرم نہیں ہے تو انہیں ریلیز کر دیں۔ یہ جب ہم نے انہیں کہا تو انہوں نے ٹال مٹول سے کام لیا۔ اس کے بعد ہم عدالت چلے گئے۔ اتوار کے دن بھی ڈیوٹی میجسٹریٹ یاسر احمود صاحب وہاں پہ تھے، اور ان کے سامنے ہم نے مدعا رکھا، انہیں درخواست لکھ کے دی ہم نے، تھرو کاؤنسل ہم نے ایز کاؤنسل ہم نے درخواست دی، اور انہیں کہا کہ آپ کے تھانے کی، آپ کی حدود میں، آپ ایڈمنسٹریٹو جج ہیں آج، وہ حبسے پہ جا میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ پلیز، کیونکہ آپ کے پاس 491 ہیبیس کی طاقتیں نہیں ہیں، تو آپ سیکشن 100 کی CRPC کی ضابطۂ فوجداری کے وارنٹ ایشو کر دیں تاکہ انہیں یہاں پیش کیا جا سکے۔ اس سے یہ ہوگا کہ اگر ان کے خلاف کوئی کیس ہے تو منظر عام پہ آئے گا، کیس نہیں ہے تو پولیس انہیں ریلیز کر دے گی۔ انہوں نے آرڈر تو نہیں کیا، لیکن آنریبل کورٹ میں جو اسٹاف تھا اس سے رابطہ ضرور کیا، اس نے رابطہ کیا تھانے سے، اور انہیں بتایا کہ آپ جو ہے اس طرح وکلا آئے ہوئے ہیں اور وکلا اپنا بیان ریکارڈ کرا رہے ہیں، اسٹیٹمنٹ دینے کو تیار ہے کہ تھانے کے صحن میں حبس بجا میں افراد بیٹھے ہوئے ہیں۔ جب یہ خبر انہیں پہنچی اور ہم تھانے پہنچے تو پھر وہ حوالات میں تھے، اور ہم نے جب ان سے اصرار کیا کہ اب آپ نے کیوں بٹھا دیا حوالات میں، مطلب پولیس نے جب دیکھا کہ معاملہ عدالت تک جا رہا تھا، انہوں نے کہا کہ حبس سے بھیجا کے بجائے ان کی گرفتاری ڈال دو، تاکہ کوئی نہیں، ہم نے تو جسے کہتے ہیں لیگلی گرفتار کیا۔ اپنی چمڑی بچانے کے لیے انہوں نے ان کی ایک کیس جس کا ان سے کوئی تعلق نہیں تھا، 9 مئی کا ایک کیس ہے جس کے اندر انہیں، جہاں پہ 50-60 نامعلوم ہر کیس میں آپ کو پتہ ہی ڈالتے ہیں، اور اس میں انہیں ڈال کے گرفتاری ڈال دی ان کی۔ اس مقدمے میں نامزد نہیں تھے، لیکن ان ریڈی بانوں کو نامعلوم میں پھر ڈال دیا، ٹھیک ہے، تاکہ کھانا پوری کر دی۔ بالکل ایسے انہوں نے نامعلوم میں ڈال کے ان کی گرفتاری ڈال دی، اور اس کے بعد پھر آج آپ کے سامنے عدالت نے اس چیز کو پک کر لیا۔ جب ہم نے ان سے بحث کی، عدالت کو پوائنٹ آؤٹ کرائی، ساری پس منظر بتایا، تو عدالت نے ان کی ضمنی پکڑ لی، جو ضمنی انہوں نے بعد میں فکس کر کے بیک ڈیٹ میں لگائی تھی، تو آنریبل ATC کورٹ نے، جج طاہر عباس سپرا صاحب نے وہ کاغذ پکڑ لیا اور کہا کہ یہ کاغذ جو تم نے بعد میں لگایا ہے صرف ان کو پھنسانے کے لیے، صرف اپنے آپ کو بچانے کے لیے کہ حبسے پہ جانا ہو، یہ کاغذ باقی ساری مثل کے کاغذوں سے مختلف ہے، وہ کاغذ پرانے ہیں کیونکہ سال پرانا FIR ہے، ڈیڑھ سال پرانے مقدمے میں، اب ان کو وہ نامعلوم سمجھ آئے جب ان سے کھا پی لیا۔ 10 مئی کا کیونکہ وہ FIR درج تھا، اور اب ڈالا تھا 2 جون کی انکریمنیشن ڈالی ہوئی تھی، تو وہ کاغذ نیا نکور تھا، اس پہ کوئی سلوٹیں نہیں تھیں، اس کی انک پرانی نہیں تھی، اور صاف نظر آ رہا تھا کہ باقی کاغذ سے مختلف ہے، تو انہوں نے وہ ضمنی پکڑ لی۔ اور یہ آبزرویشن میں آپ کو بہت ضروری ہے مینشن کرنا کہ جج طاہر عباس سپرا نے انہیں کہا، جو ریکارڈ لے کے آئے تھے پولیس اہلکار، کہ آپ کی نوکری کا مسئلہ ہو جائے گا، اس لیے اس کو 1 منٹ یہاں پہ روک دیں، اور پھر انہوں نے ایڈجوڈیکیٹ کیا، ان ریڈی بانوں کو انہوں نے ڈسچارج کیا کیونکہ ان کا کوئی تعلق نہیں تھا اس کیس میں۔ یعنی کہ عدالت میں آج ثابت ہو گیا کہ کیا پولیس والے کا نام بتایا آپ نے؟ ابرار صاحب ریکارڈ لے کے آئے تھے، مگر یہ مصطفیٰ ہیں، ASI مصطفیٰ ہیں جو اریسٹ کرتے ہیں اور لوٹ مار کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ ASI مصطفیٰ عدالت میں جھوٹا ثابت ہوا، ٹھیک ہے، کہ اس نے غریب ریڑھی بانوں کو جھوٹے مقدمے میں پھنسایا، جعلی ریکارڈ بنانے کی کوشش کی، ٹھیک ہے، اور وہ جعلی ریکارڈ بھی اس کا پکڑا گیا۔ آپ اندازہ کیجئے، یہ بھی ریڑھی بان پختون تھے۔
جی جی، یہ پختون تھے اور ان کو جو ہے جس وقت ہم عدالت میں گئے، مان آپ کو اس میں اور بتائیں گی کہ وہاں پہ 300 سے 400 افراد موجود تھے، جو کوئی موٹر سائیکل مکینک تھا، کوئی چھلی بیچنے والا اپنی ریڑھی پہ تھا. ان کو صرف ہیڈ کاؤنٹ پورا کرنے کے لیے ان کو جانوروں کی طرح جمع کر کے ہیڈ پہ اسکارف بنا کے تاکہ آئی ڈی پریڈ کا بہانہ بن سکے جوڈیشل ریمانڈ کے لیے، ان کو آج سارا دن وہ وہاں لاتے رہے. اور ان 300-400 پختونوں کو جو کوئی مکینک ہے، کوئی کچھ ہے اس ٹائم، کیونکہ آپ پی ٹی آئی کا ہیڈ کاؤنٹ پورا کر رہے ہیں کہ ہم نے پی ٹی آئی کے اتنے لوگ کارکن پکڑ لیے ہیں، تو آپ یہ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. اور ان کی بھی سب کی ایتھنیسٹی وہ پشتون تھے صرف اس لیے. اور میں نے جیسا آپ کو یہ پوائنٹ آؤٹ کیا، میں نے کہا سر یہ صرف اور صرف اس لیے ہو رہا ہے، اس وقت جرم ہے اگر آپ پشتون ایتھنیسٹی سے تعلق رکھتے ہیں تو یہی آپ کا جرم ہے. اور یہ سڑکوں پہ لوگوں کی شکل و ساخت اور شکل دیکھ کے، ان کے فیچرز دیکھ کے کہ اگر وہ پختون لگتے ہیں، اگر ان کے ایکسنٹ میں پختون ہونے کا عنصر ہے، اس بات پہ انہیں اریسٹ کر رہے ہیں اور فون چیک کر رہے ہیں. فون چیک کرنا کتنا غیر قانونی کام ہے کہ آپ جب کسی کو اریسٹ کریں گے تو آپ فون تو کانفسکیٹ کر لیتے ہیں، پرسنل بلانگنگ کا آپ فرض مضبوطی بنا دیتے ہیں، بٹ آپ اس کا پاسورڈ کھول کے اس کے اندر اس کا ڈیٹا نہیں دیکھ سکتے. آپ کو اس کے لیے وارنٹ چاہیے ہوتا ہے. یہ ان سب کے فون دیکھتے ہیں، اور اگر تصاویر ملیں پی ٹی آئی کو ہم ریپرزینٹ نہیں کرتے ہیں، ان کی بات نہیں کریں گے، لیکن وہ کوئی کلعدم تنظیم نہیں ہے، وہ پروسکرائب نہیں کی ہوئی حکومت نے کہ ان کی تصاویر آپ کے فون میں ہو تو آپ اریسٹ ہو جائیں گے. مطلب ایک جرم ہے کہ آپ پختون ہیں، دوسرا جرم ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے موبائل میں اگر پی ٹی آئی کی تصویر نکل آئے، ٹھیک ہے، جو کہ ہم ویسے بھی گوگل پر سرچ کرتے ہوئے دیکھ رہے ہوتے ہیں کئی دفعہ. مطلب مجھے چاہیے ہوتی ہے کوئی، میں نے آن لائن کچھ پوسٹ کرنا ہوتا ہے، وہاں پر میں پی ٹی آئی کی تصویر نکال کے ٹویٹ کرتا تھا، تو اس کا مطلب ہے کل نکل آئے، لیکن شاید میں بچ جاؤں گا. میں تو پنجابی، میں تو مارشل ریس ہوں. ڈومیسل پہ چلے گا.